میری بیوی میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر رشتہ داروں کے گھر جاتی ہے. بہرحال عورت کو جانا شریعت میں جائز نہیں ہے، باقی تم جانو وہ جانے، اس کو راضی کرو. کہتے جی شریعت میں جورو کا غلام بننا جائز ہے. بالکل جی، غلام نہیں بنو گے تو گزارا ہی نہیں ہوگا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اگر استاد ہو تو شاگرد بن کے رہو، اگر پیر ہو تو مرید بن کے رہو، خاوند ہو تو بیوی بن کے رہو، پھر گزارا ہوگا. اگر میں کسی دوں تو اس پر جو زکوٰۃ ہوگی، قرض دوں، اچھا جس کو قرض پیسے تمہارے ہیں، زکوٰۃ تم دو گے، وہ کیوں دے؟ تم واپس نہیں دو گے. اگر عمرے کے مکمل ہونے سے پہلے غیر ارادی طور پہ ناک کا بال ٹوٹ گیا، کچھ نہیں ہوتا. ہاں بالکل، سورۃ کہف کی آخری 5 آیتیں پڑھ کے اگر دعا مانگ کے سو لو کہ یا اللہ ٹھیک میری 5 بجے نیند کھل جائے گی. زکوٰۃ کے مال سے مسجد نہیں بنا سکتے، نہ مسجد نہ مدرسہ. اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے، اللہ مجھے بھی شفا عطا فرمائے. جو بچے بیمار ہیں اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. بھائی بوسے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ملتے ہیں، الحمدللہ بڑی بات ہے. آب زمزم بیٹھ کے پینا چاہیے، لیکن کھڑے ہو کے پیے تو جائز ہے، منع نہیں ہے. ایک سانس میں بھی نہیں، 3 سانس لیں، بیٹھیں جیسے عام پانی پیتے. میرا بیٹا درس نظامی کے 7ویں درجے کا طالب علم ہے، زبان میں لکنت ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ پڑھا کرے. اللہ ہر مسلمان کے بچوں کو صالح بنائے، شفا عطا فرمائے. پاکستان میں بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے، سب کے لیے دعا کریں. رحمت کا دریا کھلا ہوا ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ میری بیوی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. بچوں کے امتحان ہے، اللہ کامیاب فرمائے. میں نے اپنے ملازم نے کہا تھا کہ مجھے ایڈوانس دے دیں، میں نے دیا ہے، اب وہ واپس نہیں کر رہا. اللہ ہدایت دے. میں عمرے کا طواف کر رہا تھا، بھول گیا تو دوبارہ طواف کر دیا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. عصر کے بعد واجب الطواف نہیں پڑھ سکتے، افضل ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں. سعی کرنے کے بعد بھی واجب الطواف پڑھ سکتے ہیں. واجب الطواف پورے حرم میں پڑھ سکتے ہیں، حتیم میں بھی پڑھ سکتے ہیں. جبل سور کو حاجی لوگ بوسے دیتے ہیں، بالکل غلط ہے. محبت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بوسہ دیا جائے. حضرت علی جو ہیں وہ تقریباً یعنی نجف اشرف میں دفن ہیں، اور حضرت حسن حسین بھی وہی ہیں. ہم طواف کے بعد صفا مروہ کے بغیر بال کاٹ دیتے، صفا کے بغیر بال کاٹے دم پڑ گیا. میں نے ایک دن میں 2 عمرے کیے، پہلے عمرے میں ٹک لگایا، دوسرے میں بال منڈوائے. بال آئندہ کبھی غلطی نہ کرنا، جب بھی کرو اس طرح پھرواؤ. پتہ نہیں عشرہ مبشرہ پر میں نے تو کبھی نہیں کہا، ویسے کتابیں موجود ہیں. میں طواف سے پہلے بھی بوسہ لیا، آخر میں بھی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن طواف کے بغیر صرف بوسہ لینے جائے وہ جائز نہیں ہے. مسجد جیرانہ سے عمرہ ہو سکتا ہے حضور پاک نے خود کیا ہے، اس سے بڑا کوئی حوالہ ہے؟ فتح مکہ کے بعد اموال غنیمت جو تھے
جنگ حنین کے تقسیم کی حضور وہیں ہے، وہیں سے آپ نے خود عمرہ کیا، اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ کہتے جی کہ شہادت توحید والوں کے اور پنج پیریوں کے عقائد ٹھیک ہیں؟ ہاں سب ٹھیک ہیں۔ عمرے کا طواف کیا، صفا مروہ بھی کیا، حلق کرائے، حجام کی دکان پہنچا، بھول کر 2-3 بال منہ کے کاٹ دیے، بھول کے 2-3 بال کاٹے تو 5-4 ریال خیرات کر دو۔ کہتے طلاق دینے کی غلطی تو مرد کرتے ہیں، حلال عورت کو کروانا پڑتا ہے۔ وہ کیوں آنا چاہتی ہے اس بدبخت کے پاس؟ نہ آنا چاہے تو حلالے کی ضرورت نہیں ہے نا، اس لیے اس کو سزا دی جا رہی ہے کہ جس نے پہلے تمہیں 3 گولیاں ماری ہیں پھر جانا چاہتی ہو۔ میری گھر والی نے 3 تاریخ عمرہ کیا، بال کاٹنا بھول گئے، 6 تاریخ ہو گئی ہے، بال بھی کاٹے دم بھی ادا کرے۔ نفلی طواف کے لیے احرام نہیں پہننا چاہتا، دوسرا عمرہ کر احرام ہوٹل سے باندھ سکتے ہیں؟ ہوٹل سے کوئی احرام نہیں ہوتا، لازم مسجد عائشہ جائیں یا جہرانہ جائیں۔ محرم اگر خود اپنا حل کرے وہ بھی جائز ہے۔ طواف کے دوران نماز کا وقت ہو جائے، سنت پڑھ لیں، پھر فرض نہیں، پہلے طواف کرتے رہیں، جب بالکل اقامت قریب آ جائے تو نماز میں شریک ہو جائیں۔ ابھی سنت، تب نماز پڑھنے کے بعد طواف مکمل کریں، پھر واجب پڑھیں، پھر سنت پڑھیں۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اس کی بیوی حاملہ تھی، چاہے حاملہ بھی ہو، حاملہ کو طلاق دینا گناہ ہے، یہ نہیں کہ طلاق نہیں ہوگی، طلاق تو ہوگی۔ یعنی عدت کے ایام طلاق کے بعد، بچہ پیدا ہونے کے بعد، ہاں اگر حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہے، جب بچہ پیدا ہو جائے گا تب عدت ختم ہوگی۔ بہرحال جن کو خواب کا مجھے کوئی پتہ نہیں لگتا، میرا گھر مکے میں ہے، پاکستان چھٹی پہ جاتا ہوں، واپسی پہ عمرے کا احرام باندھنا بالکل ضروری ہے، طائف جاؤ تو پھر بھی احرام باندھنا ضروری ہے، غار ہرا یا غار ثور پہ جائیں تو جائیں، حکم کوئی نہیں کہ ضرور جاؤ۔ میں روزانہ عمرہ کرتا ہوں، طواف زیادہ بہتر ہے، بہرحال روزانہ بھی کریں، حلق کرانا پڑے گا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ حضور پاک کا میلاد منانا بدعت ہے۔ عورت حیض کی حالت میں طواف کر سکے، حرم داخل نہیں ہو سکتی تو طواف کیسے کر سکتی ہے؟ 4 ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید ضروری ہے، بالکل ضروری ہے، تقلید نہیں ہوگی تو پھر دیکھو نا، ابھی نماز ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو تبھی صحیح نماز ہو رہی ہے نا، اگر سب الگ الگ ہوں تو کوئی رکوع میں ہوگا، کوئی سجدے میں ہوگا۔ میں نے عمرہ کیا ہے، حلق کے لیے اپنے ہوٹل چلا گیا، حلق کروا رہا تھا کہ سیفٹی خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے حجام کی دکان پہ جانا پڑا۔ میں نے اتنی دیر ٹوپی پہن لی، کچھ نہیں ہوتا، تھوڑی دیر کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ والدین کے ساتھ عمرے پہ آیا ہوں، طواف کے دوسرے چکر میں والد صاحب بیمار ہو گئے، طواف مکمل نہ کر سکے، ماموں نے والدہ کو 7 چکر مکمل کروایا، ہوٹل لے آئی، صفا مروہ نہیں کی، دم پڑ گئی۔ نماز کے دوران سلام نہ کریں، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے کیسے جواب دے گا آپ کو؟ نمازی کے آگے بھی نہ گزریں۔ مکہ شریف کے قریب ترین میقات جو ہے وہ مسجد عائشہ ہے، اصل بڑا میقات دیکھو تو طائف ہے۔ میری بیوی کینسر کی مریضہ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔
صفا مروہ کے 5 چکر کے بعد بال کٹوا دیے، پھر یاد آیا کہ 7 چکر تھے، بہرحال 2 چکر پورے کر دیے، ٹھیک ہو گیا، کوئی دم نہیں، چونکہ زیادہ چکر ہو گئے تھے۔ میرا بھائی مرور میں بند ہے، اللہ رہائی عطا فرمائے۔ خواتین عمرے کے لیے آئیں، ایک عمرہ آتے ہی دوسرا عمرہ مدینے سے واپسی پہ کیا، پھر جدے جانا ہوا، وہاں سے نفلی عمرے کی نیت کی، عمرہ نہ کر سکی، طائف سے دوبارہ نفلی عمرے کی نیت کی، ایک نے دوسرے نے عمرہ کر لیا، جس نے نہیں کیا اس میں دم پڑ گئی۔ بھینس کی قربانی جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ مونچھیں رکھنا جائز ہے، بالکل، جو مشین سے نکلی ہوئی ہوں، بڑی نہیں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کریں، ہو جاتا ہے۔ دعا کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں، درود شریف پڑھیں، پھر دعا مانگیں۔ جو نمازی مطاف میں ہوتے ہیں، کیا وہ بھی جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، جس طرف امام ہے ادھر آگے کھڑے نہ ہوں۔ اللہ کے نبی نور تھے یا بشر تھے؟ تمہیں 1400 سال میں پتہ نہیں لگا، تو اب تک کس کا کلمہ پڑھتے رہے ہو؟ جو بشریت کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ امام مقتدی کے پیچھے نہیں، مقتدی کو امام کے پیچھے ہونا چاہیے۔ خواتین کی جماعتیں دین کی تبلیغ کے لیے نکلتی ہیں، کوئی بات نہیں، ان کے محرم ساتھ ہوتے ہیں، اکیلی تھوڑی نکلتی ہیں۔ سفری قصر نماز جو ہے مکہ میں بھی مدینہ میں بھی، اور قصر جو ہے فرض میں ہوتی ہے، سنت معاف ہے۔ نفلی طواف ہو یا کوئی ہو، اس کے بعد 2 رکعت واجب ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر نفل نماز کے بجائے قضا نمازیں پڑھتے رہیں، وہ زیادہ ثواب ہے۔ ہمارے دوست نے طواف کیا، صفا مروہ نہیں دوڑا، بالوں کو بڑھوائے، احرام کھول دیا، دم پڑ گئی۔ حضرت دشمنی، اللہ پاک دشمنی کو قادر ہیں صلح میں بدل دیں۔ موزے پہن کے بھی عمرہ ہو سکتا ہے، لیکن پیر کھلے ہو، اوپر والی ہڈی اور ٹخنے کھلے ہو۔ زمزم کے پانی سے غسل جائز ہے، ہاں اگر ضرورت ہو، ورنہ نہیں۔ رونا نہیں آتا تو بہرحال درود شریف زیادہ پڑھیں۔ اگر خطبہ ہو رہا ہے تو اس وقت طواف نہ کریں، بیٹھ جائیں، خطبہ سنیں۔ حلق اور قصر میں فرق بھی آنا، قصر کا معنی بال کٹوانا، حلق کا معنی اس طرح پھروانا، تمہیں فرق کا پتہ بھی نہیں لگا آج تک۔ عورت کے لیے قصر ہے، ورنہ کیا عورت اس طرح پھروائے گی سر پہ؟ اللہ کے بندے اس کے بال جب آخر میں ہیں تھوڑے سے کاٹ لے بس۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية۔ اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مسيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ اس عاجز کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا الہ العالمین بے حیاؤں کو حیات عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ جتنے دین کے ادارے ہیں مساجد ہیں ان کی حفاظت فرما، یا اللہ جتنے دین کے کام کرنے والے ہیں ان کی حفاظت فرما، یا اللہ دین پہ چلنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، جس ملک میں بھی ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما،
یا اللہ پاکستان کو یہود و غلوب کی سازشوں سے محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صل علی سیدنا